یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوں تو بہت ساری کرامات ہیں اور اتنی ساری آپ کی سیرت کی باتیں ہیں کہ میرے پاس اتنی موٹی کتاب موجود ہے، اگر میں یہ بیان کروں تو شاید مجھے 3 دن چاہیے گے کہ میں 3 دن تک بیان کرتا رہوں، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یہاں اس مزار کی انتظامیہ کو ہمیں ریکارڈنگ کی اجازت بھی دی ہے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چلا کرتے آپ بڑے نارمل انداز میں چلتے، مگر آپ کی رفتار بڑی تیز ہوا کرتی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی پہلو ملتا ہے کہ میرے آقا کی چال بڑی میانہ روی تھی، تیز چلنا جو ہے وہ باوقار لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن نبی پاک چلتے نارمل تھے، لیکن جب میرے آقا کے ساتھ دوسرے صحابہ چلتے آقا سب سے آگے ہی نظر آتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو ہے نا وہ درمیانہ تھا، لمبا قد ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، چھوٹا قد ہونا یہ بھی عیب ہے، اور میرے آقا تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ جب آپ چلتے تو چونکہ آپ مراقبے کی کیفیت میں زیادہ رہتے، آپ یاد الہی میں مستغرق رہتے، تو آنکھیں بند ہوتی تھیں، آنکھیں کھلی نہیں ہوتی تھیں، یاد الہی میں آنکھیں بند ہوتی، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آنکھیں بند ہوں تو چلنا کتنا مشکل ہو جائے گا، پتھر سے ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، کانٹے بھی پاؤں میں لگ سکتے ہیں، راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، مگر مجال ہے بابا تاج الدین چلتے چلے جاتے، کسی پتھر سے ٹھوکر بھی نہ لگتی، بلکہ کانٹے راستے میں آتے تو کانٹے چبھنے کے بجائے آپ کے راستے میں بچھ جایا کرتے تھے، کانٹے جو ہے وہ فرش بنا دیا کرتے اور کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے لیے روحانیت میں ترقی ہو جائے۔ بہت بڑے روحانی بزرگ ہیں آپ، مستغرق رہتے یاد الہی میں، جذب کی کیفیت میں رہتے، تو کوئی آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور دعا کریں میری روحانیت میں ترقی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی اسلامی بھائی چاہتے ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے، اسپرچویلٹی، روحانیت بڑھ جائے۔ سنو بابا تاج الدین کا کیا شاندار ذو معنی فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کتا کھانا تو منع ہے، کتے کو مار لاؤ ہم دونوں کھائیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ بابا تاج الدین کا اشارہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، میرے آقا فرماتے دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے، یعنی دنیا کی محبت کو مار دو روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج دنیا کی محبت میں ہم جی رہے ہیں، دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، دنیا کی خوشیاں مل جائیں، تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ دنیا میں ہم مسافر کی حیثیت سے ہیں، ہم نے کچھ دن رہنا ہے، یقیناً دنیا کی حلال طریقے سے آسائش اختیار کرنا جائز ہے، مگر صرف دنیا کے لیے جینا۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں دنیا میں بندہ اس طرح رہے، دیکھیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جایا کرتی ہے نا، تو فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر سے تیرتی ہوئی پار لگ جاتی ہے، ہم اس پانی کو کشتی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہماری کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں اتنا اس کا پانی یوز کریں کہ ہماری جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے، اصل کنارہ جو ہے، اصل منزل جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ جانچیں، چیک کریں تم میں سے کن کے اعمال زیادہ اچھے ہیں۔ ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یوں سمجھ لیجئے، ہم امتحان دینے دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے محبت کرنے، دنیا سنوارنے نہیں آئے۔
تو انشاءاللہ بابا تاج الدین کے اس فرمان کو آج دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ یہ دنیا کی محبت ہے مردار، اور اس کو محبت کرنے والا کتے کی مانند ہے، تو اس کی نہیں بلکہ آخرت کی محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، تاج الاولیاء، آسمان ولایت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ایک عظیم انداز میں زندگی گزار کر، سادگی کا درس دے کر اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزار کر جب دنیا سے صدارا، تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی تو ایسی گزاری کہ کبھی کوئی سانپ آپ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک سانپ آپ کے رفقا مریدین بیٹھے تھے اور سامنے سے آ گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، ڈر کے بھاگنے لگے۔ جب بابا تاج الدین کے بالکل عین سامنے وہ سانپ آیا، آپ نے اپنا سیدھا قدم آگے بڑھایا، اس سانپ نے اپنا سر آپ کے سیدھے قدم پر رکھا، آپ نے بایاں قدم آگے بڑھایا، اب اس سانپ نے بائیں قدم پر سر رکھا۔ لوگ پریشان ہیں کہ حضرت اپنے پیر کو سانپ کے آگے کر رہے ہیں، لوگ اس موذی جانور سے دور بھاگتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، برسوں سے یہ سانپ میرے دیدار کا انتظار کر رہا تھا، آج اسے موقع ملا تو یہ میرے پاس حاضری دینے آیا ہے۔ تو بات وہی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو آخرت سے ڈرتا ہے پھر دنیا کا خوف اس کے اندر نہیں رہتا، جو دنیا سے ڈرتا ہے آخرت کے مسائل اس کا ساتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توکل عطا فرمائے، اپنے رب پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 17 اگست 1925 سنہ عیسوی بمطابق 26 محرم الحرام 1344 سنہ ہجری پیر کے دن ہی بوقت مغرب آپ نے وصال فرمایا۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فرید خان صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کی وصال کی خبر دور دور تک پہنچ چکی تھی، اور اس زمانے میں ناگپور نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ شاید اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کسی کے جنازے میں نہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لمبے لمبے بانس لگائے گئے تاکہ سب کاندھا دینے کی سعادت حاصل کر لیں، سب نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ یاد رہے، جس جگہ آپ کے قبر مبارک ہے، آپ نے اس جگہ کی بشارت بھی خود عطا فرمائی تھی، اس قبر کی مٹی کو بھی آپ نے گویا سونگ کر اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، یعنی اس زمین کی مٹی کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق کا جنازہ ہے، جھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں میں، گھوم کے نکلے، ایک انداز سے یہ جنازہ ہوا۔ اور آج بھی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ بھی ہے، بہت بڑے فیضان کا باعث بھی ہے۔ اللہ کریم اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، انشاءاللہ کچھ اور مناظر لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ یاد رہے کہ تاج پور شریف میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوں سمجھیے فیضان کو عام کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا یہاں پر مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے، جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے، مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے، جی ہاں تاج پور میں دار المدینہ بھی موجود ہے، اور بہت سارے مدنی کام یہاں ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور واقعی اگر آپ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو زندگی ہے اس طریقے پر ہم چلیں، تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ایک بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، جو عموماً ہر مزار شریف پر جا کر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اولیاء کرام پیدا کہیں اور ہوئے ہوتے ہیں، ولادت کسی اور ملک یا شہر میں ہوتی ہے، وصال کسی اور ملک یا شہر میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، دین متین کی خدمت کے لیے سفر اختیار کیا اور دین متین کو پھیلایا۔ کیا ہم سفر اختیار کرتے ہیں؟ ہم سفر تو کرتے ہیں پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے، سائٹ سینگ کے لیے، کیا ہم کبھی سنتوں کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں؟ کیا دین متین کی خدمت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں؟ آئیے دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ جو طریقہ ہے انبیاء کا، جو طریقہ ہے صحابہ کا، جو طریقہ ہے اہل بیت کا، امام حسین نے سفر کیوں اختیار کیا تھا؟ دین متین کی خدمت کے لیے اختیار کیا۔ تو آئیے اہل بیت، صحابہ، انبیاء اور اولیاء کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کر کے ساری دنیا میں جا کر دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، آپ منظر دیکھیں گے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کا اور وہاں کی حاضری کا۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں
سے مانگتے ہیں ہم دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اجرنا من النار. میرے مولا، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبا تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے غوث پاک اور غریب نواز کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بابا تاج الدین کے وسیلہ جلیلہ سے ناگپور میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں مولا، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص میرے مولا، ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے مالک، ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا دے. بابا تاج الدین کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے. اے اللہ، ان کی زندگی کی سادگی کا واسطہ ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے. اے اللہ، اے رب کریم، ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند آتا ہے. ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہند میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما. ہم سب کو دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اس مزار کا انتظام چلانے والے تمام خادمین کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. فیضان اولیاء ہم سب کو نصیب فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، میرے مولا غیب سے مدد فرما. اور اے رب کریم، بڑی دور دور سے بابا تاج الدین کے در پر تیرے بھکاری آئے ہیں. اے اللہ، تیرے بندے آئے ہیں. اے رب کریم، جو جس پریشانی میں ہے، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے. یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. جو ہمارے حق میں بہتر نہیں، اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اور اگر کوئی آزمائش ہمارا مقدر ہے تو میرے مالک اس پر صبر بھی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نا مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر انوار میں حاضر ہیں. آپ کا روضہ ہمارے سامنے ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی جس کو کہیں شگفتہ، حاضر جواب اور بڑی ذو معنی گفتگو کرنے والی شخصیت. ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کی حیات میں آپ سے ملاقات کرنے. نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا. سوچنے لگے کہ پہلے نماز پڑھیں یا پہلے بابا صاحب سے ملاقات کریں. اور اب یہ ہوا، آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، بابا تاج الدین سے پہلے ملاقات کر لیتے ہیں. اچھا، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا انداز تھا، ہاؤ جی ہاؤ، یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اس ایریا میں ہاؤ یا ہو کہتے ہیں. تو جب آپ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہو جی ہو. تاج الدین کے سونے کی چڑیا تھی جو اڑ جاتی، جاؤ پہلے اللہ اللہ کرو پھر ملاقات کرنے آنا. تو اب یہ بہت زبردست میسج ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینی چاہیے. بعض اوقات ہم ڈیلے کرتے ہیں، ارے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، اور بعض اوقات اسی وجہ سے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین سے یہ سبق ملتا ہے.
بعض اوقات ساری رات محفل نعت، ساری رات جناب عرس کی محافل میں بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے نیاز کرنے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیازی ہونے چاہیے مگر پہلے نمازی ہونے چاہیے۔ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے اور یہی اولیاء کرام کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک بار آپ کے پاس کوئی شخصیت آئی، اچھا آپ کا جیسے میں نے حلیہ بیان کیا تھا کہ آپ کی رنگت گندمی تھی نا، سانولا رنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو بڑا نام سنا تھا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو جب واپس آپ کے قدموں میں آئے تو وہاں آ کر کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ آپ کا چہرہ تو بظاہر جس کی خوبصورتی کہی جاتی ہے، ہم تو نارملی گورے چہرے والے کو خوبصورت سمجھتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کے دل کو ایک شوق لگا، جھٹکا لگا کہ ہم نے تو بڑا نام سنا تھا۔ تو اللہ دل کے حالات جانتے اللہ والے، کیا فرماتے، ہاؤ جی ہاؤ، چہرے پہ ہم نے غلاف کعبہ سجایا ہے اور دل میں نور محمدی جگمگایا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ظاہری حلیہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہو۔ بعض بہت خوبصورت چہرے والے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور بلال حبشی جب میرے آقا کے غلام بن جاتے ہیں تو عاشقوں کے امام بن جاتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصل حسن یہ ہے کہ دل کیسا ہے۔ وہ دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے معمور ہے تو وہ انسان بہت خوبصورت ہے، اور بظاہر بہت خوبصورت ہے اور باطن گندا ہے تو یہ خوبصورتی کس کام کی۔ قرآن میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے چہروں کو ایسا بنا دے کہ وہ قیامت کے دن جگمگائیں، اس دن کی سیاہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر ہے، اور آگے کیا پیاری بات لکھتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ تعالیٰ تربت بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی ان کی رحمتوں ان کی برکتوں میں حصہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت نبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا مختار کل ہے جس کو جو چاہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، میرا فکر ہو اختر میرے یاور ہے، وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود
بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے۔ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے، سر محشر جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر لب اقدس دے، جب بس اتنی ہے لب کوثر جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ اسلامی بھائیوں کی ٹرین ہے بھساول والوں کی۔ سب سے پہلے تو میں کل ٹیلی فون پر بھی میں نے دہلی سے معذرت کی، آپ کے سامنے پھر معذرت خواہ ہوں۔ ہم نے کوشش تو بڑی کی کہ رات ہی پہنچ جاتے، بلکہ شام پہنچ جاتے۔ پہلے ٹرین لیٹ ہوئی، پھر فلائٹ مس ہوئی، اب دوسری فلائٹ لے کر حاضری ہوئی ہے، تو جو وقت یقیناً آپ نکال کر آئے ہوں گے وہ وقت اب کئیوں کو ظاہر جانے کا ٹائم بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں جانے سے پہلے ہم مل کر اشراق و چاشت ادا کر لیں۔ حج اور عمرے کا ثواب ہے، آپ نے شاید پڑھ بھی لی ہوگی، لیکن جن کا وضو ہے، مدنی انعام پر عمل ہے، عمل کر لیتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بروز محشر وہ گواہی دے دیں گے۔ تو مجھے آپ سے حسن ظن ہے، آپ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، مبلغین دعوت اسلامی ہیں، تو آپ سب کے ساتھ کچھ عبادت ہو جائے گی تو شاید وہی ہماری مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کی یوں سمجھیے کہ مزید رہنمائی کے لیے، مزید شوق نوافل بڑھے، اشراق و چاشت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم صفحے درست کر لیتے ہیں، پھر ملاقات کر لیتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں کا وضو نہیں وہ جلدی سے وضو کر کے آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے دحا کہا جاتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، نماز چاشت کی پابندی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ تمہارا دروازہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو چاشت کے نوافل کے اس قدر فضائل، ایک روایت میں آتا ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جو اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرتا ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ روزی میں برکت کا ایک سبب بھی یہ فرمایا کہ بندہ اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرے۔ تو آئیے انشاءاللہ صفحے درست کر لیجئے اور ہم انشاءاللہ 2 رکعت پہلے اچھا یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ پہلے اشراق پڑھیں یا پہلے چاشت پڑھیں، بھول جاتا ہے انسان۔ تو بڑا آسان طریقہ بتایا گیا کہ الف سے اشراق آتا ہے اور الف سب سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ ہاں اب یاد رہے گا، اشراق یا چاشت پہلے پوچھتے ہیں اسلامی بھائی۔ تو الف سب سے پہلے، تو پہلے اشراق ہے اور پھر چاشت کے نوافل ہیں۔ تو جب بھی فجر کا وقت ختم ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق و چاشت کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جب زہوہ کبریٰ، چارٹ جو ہوتے ہیں نماز کے، جو ٹائم ٹیبل اوقات نماز ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے زہوہ کبریٰ سے پہلے پڑھنا ہے، تو ابھی وقت ہے اشراق و چاشت کا، تو انشاءاللہ صفحے درست کریں گے، پھر آپ صفوں میں ہی بیٹھیں گے نفل پڑھنے کے بعد۔ سب سے پہلے بھساول والوں سے ملاقات کر لیں گے کیونکہ تھوڑی دیر بعد ان کی ٹرین ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اس لائن پہ بیٹھنا چاہیں گے تو کچھ سوال و جواب کے ذریعے مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے انشاءاللہ۔ دیس میرے خواجہ کا تو ولی اپنا اور آج اشراق و چاشت کے نوافل کا ثواب جو ہے ہم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن
کبھی عطار کا یا رب. مدنی مشورے سے فراغت کے بعد اب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تبرک اس مسجد میں موجود ہے، تو آئیے اس کا دیدار بھی کر لیتے ہیں. ویسے اس پر تو کوئی چادر لگا دی گئی ہے، لیکن واقعی اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ چیز متبرک ہو جایا کرتی ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا. مومن پورہ میں ایک بڑی عظیم الشان عالی شان مسجد ہے جس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، مسجد غریب نواز. الحمدللہ اس مسجد میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا.